اس دنیا میں زندگی گزارنے والا ہر شخص، چاہے وہ کسی بھی معیار زندگی کو لے کر جی رہا ہو، اس کی فکر اور اس کا ہم و غم یہی ہوتا ہے کہ وہ ان لوگوں کے کیٹیگری میں، ان لوگوں کے زمرے میں کیسے آئے جنہیں کامیاب کہا جاتا ہے، جنہیں اس دنیا میں کامیابی کی ضمانت مل گئی لوگوں کی زبانوں سے۔ ہر آدمی کامیابی کی تلاش میں ہے۔ ہم قرآن و سنت کی تعلیمات میں یہ تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ قرآن نے کسے کامیاب کہا ہے، احادیث مبارکہ میں کسے کامیابی کی ضمانت دی گئی ہے، اور کس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ لوگ اولئک هم المفلحون، یہ لوگ کامیاب ہیں۔ اگر ہم مال کا کرائٹیریا، مال کو ہم اس بات کا معیار بناتے ہیں کہ کامیابی اسی سے ملازم ہے، مال کے بغیر کامیابی ممکن نہیں ہے، تو اس دنیا میں اللہ رب العزت والجلال نے اس بات کو بڑے شرح و بسط کے ساتھ بیان کیا کہ ہم نے ایسے ایسے لوگوں کو اتنا مال دیا کہ ان کے خزانے کا عالم یہ تھا کہ ان کے خزانے کی کنجیاں لینے کے لیے بڑی بڑی طاقتور جماعت درکار تھی، اور یہ بڑی بڑی طاقتور جماعت بھی ان کے کنجیوں کو اٹھانے سے قاصر تھی۔ بسا اوقات یہ خزانے کی کنجیاں اٹھانے میں لڑکھڑانے لگتی تھی۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ قصص میں قارون کے بارے میں کہا کہ ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم، قارون یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا، فبغى علیہم، اس نے موسیٰ اور ان کے قوم پر ظلم و زیادتی کی۔ اس کے بعد جب مال ملا اور اتنا مال ملا، وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، جس کے خزانے کی کنجی اٹھانے کے لیے ایک بڑی جماعت درکار تھی، اور وہ بھی جھک جاتی تھی، لڑکھڑا جاتی تھی ان کنجیوں کو اٹھانے سے۔ جب اتنا مال مل گیا تو کیا اس کے بعد یہ بات لازم ہو گئی کہ وہ کامیاب ہے؟ جب مال ملا اس کے بعد اس نے کہا کہ انما اوتیتہ علی علم عندی، مجھے یہ مال میرے اپنے ہنر کے بنیاد پر ملا ہے، میری طاقت تھی، میرے پاس یہ صلاحیت تھی، جن صلاحیتوں کے بنیاد پر ہم نے مال کمایا ہے۔ قوم کے لوگ تمنا کرنے لگے کچھ اس بات کی کہ کاش کہ ہمارے پاس بھی اتنا پیسہ ہوتا۔ اس کے بعد اللہ نے کیا کیا؟ سب ختم ہو گیا، ان کو دنیا والوں کے لیے عبرت کا سامان بنا دیا۔ اللہ نے فرمایا کہ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ، ہم نے اس کو اس کے خزانے سمیت اس زمین میں دھسا دیا۔ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ، اس کو اس کے خزانے سمیت ہم نے زمین میں دھسا دیا، کوئی جماعت ایسی سامنے نہیں آئی، کوئی جماعت ایسی نہیں تھی جو اس کی مدد کر سکے۔ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ، نہ تو وہ خود اپنی مدد کر سکا، یعنی اتنا مال ملا اس کے بعد وہ کامیاب نہیں ہو سکا۔ اور اس کے بعد اس کی باتوں کو قرآن میں اس انداز میں بیان کیا گیا کہ تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں کہ مال اتنا ملا، اس کے بعد فما کان له من فئة ينصرونه من دون اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جماعت ایسی سامنے آئی جو اس کی مدد کر سکے۔ تو اس بات سے، اس آیت سے یہ واضح ہوا کہ مال یہ کامیابی کی ضمانت نہیں ہے، طاقت، حکومت، کیا یہ کامیابی کی ضمانت ہے؟ اللہ نے اس کو بھی قرآن میں ذکر کیا۔ اور فرعون سے زیادہ طاقت اس دنیا میں کسے تھی؟ فرعون سے زیادہ طاقت اس دنیا میں کسے تھی؟ فرعون کہتا تھا کہ یہ سرزمین ہے مصر، اس کے نیچے جاری سب نہریں، یہ سب کس کی ہے میرے علاوہ؟ کیا میرے علاوہ کوئی اور بھی اس کا مالک ہے؟ غرور میں مبتلا ہو کر کہتا ہے انا ربکم الاعلی، میں ہی تمہارا رب ہوں۔ فاخذہ اللہ نکال الآخرۃ والأولی، اللہ نے اسے اپنے گرفت میں پکڑ لیا۔ اور اللہ نے فرمایا کہ کم ترکوا من جنات وعیون، کیا کچھ نہیں تھا اس کے پاس، کیا کچھ اس دنیا میں اسے ہم نے نہیں دیا تھا۔ کم ترکوا من جنات وعیون وزروع ومقام کریم، کتنے باغات تھے، کم ترکوا من جنات وعیون، کتنے چشمے تھے جو وہ چھوڑ کر چلا گیا۔ وہ چلا گیا لیکن اپنے پیچھے کتنے باغات، کتنے چشمے چھوڑ کر گیا۔ وزروع ومقام کریم، کتنی کھیتیاں تھے، ایسے خوشگن مقامات تھے جو دیکھ کر وہ خوش ہوتا تھا۔ وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ، ایسی نعمتیں تھی جو فرحت بخش تھی، جس میں مزے کیا کرتا تھا۔ وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيل،
ہم نے سب کو وہ چلے گئے، ان کو اس سارے ان کی نعمتوں کا وارث ہم نے بنو اسرائیل کو بنا دیا. فما بکت علیہم السماء والارض فما بکت علیہم السماء والارض، آسمان و زمین ان کے اوپر نہیں روئی. جب چلے گئے تو آسمان و زمین ان کے اوپر رونے والی نہیں تھی، اس لیے کہ دنیا میں انہوں نے ایسے آثار ہی نہیں چھوڑے تھے، اپنے سجدوں سے اس زمین کو آباد نہیں کیا تھا. یہ زمین گواہی دینے والی نہیں تھی، اس لیے کہ یہ زمین ایک ایک چیز کی گواہی دے گی. جو یومئذ تحدث اخبارہا، زمین اپنی ساری خبریں بیان کرے گی، لیکن اس زمین پر ان کے کوئی ایسے آثار نہیں تھے جس کی وجہ سے زمین روتی کہ میرے اوپر سے ایک ایسا بندہ چلا گیا جو اس زمین پر اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کوششیں کرتا تھا. اللہ نے کہا کہ کوئی ان کے اوپر، آسمان و زمین میں کوئی نہیں رویا، کوئی رونے والا نہیں تھا. تو مال بھی یہ ضمانت نہیں ہے، کامیابی کی ضمانت مال بھی نہیں ہے. اور آج بڑے بڑے مالدار کس طرح زندگی ہم و غم و قلق اور اضطراب کے ساتھ گزار رہی ہے، بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اصل رسوخ خاندان، اونچے خاندان میں پیدا ہونا، کیا یہ کامیابی کی ضمانت ہے؟ آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اس قرآن کو اگر آپ پڑھیں گے تو قرآن نے کسی کو بھی، علامہ ابن تیمیہ نے یہ نقطہ ذکر کیا کہ کسی کو بھی، نبی کو بہت سارے لوگوں نے جھٹلایا، بہت سارے لوگوں نے ستایا، لیکن نبی کے ستانے والوں میں سوائے ایک بندے کے نام کو مینشن کیا گیا، اس کے علاوہ کسی کا نام نہیں ذکر کیا گیا. اور یہ نام ذکر کرنے کی وجہ یہ تھی کہ حسب و نسب اور خاندان یہ کسی کام کا نہیں ہے. اگر حسب و نسب اور خاندان میں ایمان اور عمل صالح نہ ملے تو یہ کسی کام کا نہیں ہے. اور وہ ایک بندہ کون تھا جو نبی کا منکر تھا، اور اس کا خاص طور سے ذکر کیا گیا اور اس کے نام کا تذکرہ کیا گیا. اللہ نے فرمایا کہ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہو گئے، ٹوٹ گئے، اور وہ خود بھی تباہ و برباد ہو گیا. یہ ابو لہب تھا. اس کو لہب کیوں کہا جاتا تھا؟ اتنا خوبصورت تھا کہ اس کا چہرہ بلتا تھا، روشن رہتا تھا انگارے کی طرح. اللہ نے کہا کہ تبت یدا ابی لہب وتب، نبی کا چچا تھا، نبی کے چچاؤں میں سے تھا. جب نبی نے اس بات کا اعلان کیا کہ میں تمہیں عذاب علیم سے ڈرانے والا ہوں، میں تمہیں ایک اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دے رہا ہوں، تو کہہ رہا ہے لہذا جمعتنا، اسی لیے جمع کیا ہو تم، اسی لیے ہمیں جمع کیا ہو، تباہ و برباد ہو جاؤ تم. قرآن میں اللہ نے آیت نازل کر دی جو تا قیامت پڑھا جائے گا کہ نبی کے چچا ہونے سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، قریش اور قرشی ہونے سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. کہا کہ ابو لہب ہلاک و برباد ہو گیا، اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، اور قیامت تک چاہے قرشی ہو، چاہے غیر قرشی ہو، عجمی ہو، عربی ہو، سب اس بات کو پڑھتے رہیں گے کہ اس کا انجام کیا ہوا. من بطع به عمله لم يسرع به نسبه، جس کا عمل اسے پیچھے کر دے، اس کا حسب و نسب اسے کھینچ کر آگے کرنے والا نہیں ہے. اصل آگے کرنے والی چیز ایمان اور عمل صالح ہے. سورہ مومنون میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اب کامیابی کے 7 یا 8 نسخوں کا تذکرہ کیا کہ یہ لوگ جن کے اندر یہ صفات پیدا ہو جائیں وہ کامیاب ہیں. اور سورہ مومنون کی ابتدائی آیات میں ایک بعد دیگرے اللہ نے بیان کیا اور فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. کامیابی کے لیے سب سے بڑی شرط یہ کہ انسان ایمان والا ہو. آج ایک بڑی شخصیت ہندوستان کی اس دنیا سے گئی، پورے دنیا میں سوگ منایا جا رہا ہے، ان کے اوپر ان کے کارناموں کو سراہا جا رہا ہے، لیکن اگر ایمان نہیں ہے تو وہ ساری چیزیں اس دنیا میں رہ گئی، چاہے جتنی بھی چیریٹی کا کام کیا ہو. اللہ نے فرمایا کہ ایمان یہ سب سے پہلی اور بنیادی شرط ہے کامیابی کی اس دنیا کے بعد. اور ایمان کی قیمت یہ کہ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن تقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به. اگر کوئی آدمی مر گیا کفر کی حالت میں، ایمان نہیں لایا، تو اگر پوری زمین بھر کے وہ کل قیامت کے دن سونا دینا چاہے، حالانکہ اس کے پاس ہوگا نہیں، لیکن ولو افتدى به، اگر وہ پوری زمین بھر کے سونا دینا چاہے تب بھی وہ سونا اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، تب بھی وہ سونا اس سے قبول نہیں کیا جائے گا. اور یہ لوگ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوں گے، یہ کامیاب نہیں ہوں گے. سب سے بڑی شرط یہ کہ ایمان کے بغیر جو بھی کر لے وہ ساری چیز کا اللہ کے یہاں منہ پر اٹھا کے پھینک دی جائے گی. اس سے بڑے بڑے لوگ تھے عبداللہ ابن جدعان جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے تھے. حضرت عائشہ کے خاندان سے یہ بندہ تھا جو بہت زیادہ رفائی کام کیا کرتا تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دماغ میں یہ سوال آیا. حضرت عائشہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، عبداللہ ابن جدعان تو بڑا اچھا آدمی تھا، وہ حاجیوں کی خدمت کیا کرتا تھا، انہیں پانی پلاتا تھا، انہیں ستو گھول کے دیتا تھا، کیا یہ ساری چیزیں قیامت کے دن اسے کام آئے گی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ نہیں،
اس لیے کہ لِأَنَّهُ لَمْ يَقُلْ يَوْمًا رَبِّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ، اس کا آخرت کے دن پر ایمان نہیں تھا، اللہ کو وہ اپنا رب نہیں مانتا تھا، آخرت کے دن پر اس کا ایمان اور عقیدہ نہیں تھا۔ اس نے کسی دن یہ نہیں کہا کہ اللہ اے رب مجھے اب اس دن معاف فرما دے جو بدلے کا دن ہوگا۔ تو پیارے رسول نے اما عائشہ سے کہا کہ یہ ساری چیزیں اس کی، چاہے وہ جتنا بھی حاجیوں کی خدمت کرتا تھا، جتنا بھی وہ لوگوں کی خدمتیں کیا کرتا تھا، جتنا بھی رفاعی کام کرتا تھا، یہ سارے کام یہیں رہ گئے۔ اگر ایمان میں کھوٹ ہے، اگر ایمان میں عقیدہ توحید میں کھوٹ ہے تو یہ ساری چیزیں بیکار ہے، یہ ساری چیزیں اللہ کے یہاں کام آنے والے نہیں۔ تو سب سے بنیادی شرط یہ کہ قد افلح المؤمنون، جو ایمان والے وہی کامیاب ہیں۔ اس لیے سب سے زیادہ حفاظت ایمان کی ہونی چاہیے، ایمان کے بارے میں، توحید کے بارے میں، عقیدہ کے بارے میں کسی بھی طرح کا سمجھوتا نہیں۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، دوسری شرط کامیابی کہ اللہ نے بیان کی کہ جو لوگ اپنے نماز میں، اپنے صلات میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں، یا یہ بات نہیں کہی گی کہ نماز جو پڑھتے ہیں، یا یہ بیان کیا گیا کہ جو لوگ اپنے نماز میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں۔ یہ خشوع و خضوع کیا ہے؟ کیا یہ وہ عنصر ہے جو آج ہماری نمازوں میں پایا جاتا ہے؟ خشوع و خضوع وہ ملکہ ہے، وہ خوف ہے کہ بندہ جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو تو یہ سامنے والے کے لیے، جس کے لیے بندہ نماز پڑھ رہا ہے، اس کی تعظیم کو واجب کر دے، اس کی تعظیم کو واجب کر دے۔ وہ اس طرح نماز میں کھڑا ہو جائے گویا کہ اس کے سر پر پرندہ بیٹھا ہوا ہے، وہ اس طرح مولا کے سامنے حاضر ہو کہ وہ اللہ سے مخاطب مناجات کر رہا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف جو سارے جہان کا رب اس کے لیے، وہ اللہ سے مخاطب ہے۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے کہ حمدنی عبدی، کہ میرے رب نے میری تعریف کی۔ جب سورہ فاتحہ بندہ پڑھتا ہے اللہ سے مخاطب ہے، بندہ جب کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اللہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے حمدنی عبدی، میرے رب، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے۔ یہ کب؟ جب بندہ اس طرح نماز پڑھے جس میں خشوع و خضوع ہو۔ اور خشوع و خضوع پیدا کیسے ہوگا؟ خشوع و خضوع پیدا ایسے ہو کہ جو دل میں ہے، اس نماز پڑھنے جب بندہ ہے تو صرف موبائل سائلنٹ نہ کرے، صرف موبائل آف نہ کرے، بلکہ اپنے دل میں جو کچھ باہر کی چیزیں لے کے وہ مسجد میں آ رہا ہے سب وہیں چھوڑ کے آئے۔ من فوّض قلبہ لما اداہ فہو خاشع فی صلاتہ، جو کچھ اس کے دل میں چل رہا ہے وہ ساری چیزوں سے اپنے دل کو فارغ کر کے جب وہ مسجد میں آئے تب وہ خشوع و خضوع اختیار کرنے والا ہے۔ ورنہ نماز تو ہم پڑھتے لیکن ہماری نماز معاف کیجیے اللہ ہی قبول کرنے والا ہے۔ نماز میں ہمیں سارے دنیا جہاں کے خیالات ہمیں اپنے آگوش میں لیے ہوئے، سارے دنیا جہاں کے کاروبار کے معاملات بھی چل رہے ہیں، بلکہ بعض باتیں ایسی ہیں جو مسجد میں ہی آنے کے بعد یاد آتی ہے، مسجد میں ہی آنے کے بعد یاد آتی ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہماری نماز کتنا خشوع و خضوع کے ساتھ ہو رہی ہے۔ صرف نماز پڑھنے کا مسئلہ نہیں ہے، نماز پڑھنا کس طرح اس بات کا بھی مسئلہ ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلف کیسے نماز پڑھتے تھے؟ اما عائشہ کے بارے میں ان کے بھتیجے قاسم ابن محمد کہتے ہیں کہ میں چاشتے کے وقت اپنی خالہ کے پاس آتا ہوں، حضرت عائشہ کے پاس آتا ہوں، اپنی پھوپھی کے پاس آتا ہوں، آ کر دیکھتا ہوں کہ وہ نماز پڑھ رہی ہے اور سورہ طور کی ایک آیت وہی پڑھی چلی جا رہی ہے، فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، کہنے کہ اللہ نے اس آیت میں اللہ فرما رہے کہ فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، اللہ نے احسان کیا ہمارے اوپر اور ہمیں عذاب علیم سے بچا لیا، دردناک عذاب جو تھا اس سے ہمیں بچا لیا، گرم ہواؤں کا جو عذاب تھا اس سے بچا لیا ہمیں۔ کہتے ہیں کہ قاسم ابن محمد کی میں بیٹھا بیٹھا انتظار کرتا حتی مللت، یہاں تک کہ بیٹھنے والا اکتا گیا کہ ایک ہی آیت پڑھتی چلی جا رہی ہیں اور تردد و تبکی، پڑھ رہی ہیں اور روتی چلی جا رہی ہیں۔ کہتے ہیں قاسم کہ مجھے خیال آیا کہ چلو اپنا کام کر کے بازار سے آتے ہیں۔ کہتے میں اٹھ کے چلا گیا، اس کے بعد اپنا کام کاج کر کے مارکیٹ سے واپس آیا، اس وقت بھی وہ وہی آیت پڑھ رہی تھی، وہی آیت پڑھ رہی ہے اور کہہ رہی ہے فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم۔ کتنی مرتبہ فجر کی نماز اگر ہمیں پڑھنے کی توفیق ہوتی ہے تو کتنا ہم نے سورہ طور سنا ہوگا، اگر قرآن ختم کرنے کی سعادت مل رہی ہے تو کتنا سورہ طور سے ہم گزرے ہوں گے۔ یہی سورہ طور تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پڑھتے ہیں کہ یوم یدعون الی نار جہنم دعا، جس دن منکرین کو، مکذبین کو، کافروں کو دھکا دے کر جہنم کی طرف پھینکا جائے گا۔ کہتے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا روتے ہیں کہ لوگ ان کی عیادت کے لیے آتے، ان کے پاس آتے کہ ایسا لگتا ہے کہ کوئی شدید مہلک مرض میں مبتلا ہو گئے۔ یہ نماز میں خشوع و خضوع تھا، بندہ جو کر رہا ہے، جو ایکٹیویٹیز ہے نماز کی، وہ سمجھ رہا ہے کہ وہ کر کیا رہا ہے۔ اللہم اغفر لی وارحمنی، اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ کب اللہ معاف کرے گا؟
کب اللہ معاف کرے گا؟ اللہ معاف اس وقت کرے گا جب ہمارا دل و دماغ سب حاضر ہو، نمازیں پڑھ رہے ہیں، دل و دماغ ادھر ادھر جھوم رہا ہے، اس طرح کی نمازیں اللہ کے یہاں قبول نہیں۔ کامیابی کی دوسری شرط یہ کہ اللہ کے لیے جو نمازیں پڑھی جائے ان نمازوں میں خشوع و خضوع ہو۔ ما من مسلم تحضره صلاۃ مکتوبہ، جب کوئی بھی مسلمان کو فرض نماز کا وقت ہوتا ہے فیحسن وضوءها ورکوعها وخشوعها وسجودها، اچھی طرح وضو کرتا ہے، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے، رکوع صحیح سے کرتا ہے، سجدہ صحیح سے کرتا ہے، کان الا کانت له کفارۃ من قبلها من الذنوب، تو وہ پچھلے ساری گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، ما لم یؤتی کبیرۃ، جب تک کہ بندہ بڑی کبیرہ گناہ نہ کرے، وذالک الدہر کلہ، اور یہ ہمیشہ ہمیش کے لیے، جب بھی بندہ صحیح طرح سے نماز پڑھے، خشوع و خضوع کا اہتمام کرے، وضو کا اہتمام کرے، وضو یہ شرط ہے، وضو کا اہتمام نہیں تو نماز بھی صحیح نہیں، رکوع و سجود یہ رکن ہے، صحیح سے رکوع ہو، صحیح سے سجدہ ہو، صحیح سے قیام ہو، ان سارے چیزوں کا اہتمام کر کے نماز پڑھتا ہے تو آپ کی گناہیں معاف کر دی جاتی ہیں، اور جب بھی آپ نماز پڑھیں گے تب آپ کے ساتھ یہ ہوگا۔ تو یہ نماز کو خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنے کی اہمیت ہے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون۔ اس کے بعد تیسری کامیابی کی شرط یہ بتلائی کہ جو لوگ لغو سے اعراض کرنے والے، لغو کیا ہے؟ لغو یہ کہ ہر ایسا کام اور ایسی بات جس کام سے اور جس بات سے آپ کو کوئی سروکار نہیں ہے، جو فالتو کام ہے اور فالتو بات ہے، جو فالتو کام اور فالتو بات ہے وہ سب کچھ اس میں آ گیا کہ بندہ کتنا اپنے دامن کو فالتو باتوں سے اور فالتو کاموں سے بچا رہا ہے۔ آج صبح و شام ہو رہی ہے فالتو باتوں میں۔ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، یہ آدمی کے اسلام کے اچھائی کا یہ تقاضا ہے کہ وہ فالتو باتوں سے اپنی زبان کو بھی روک کے رکھے، اپنے اعضاء و جوارح کو بھی روک کے رکھے، اپنا ہم و غم لے کر زندگی گزارے کہ اس کی ذات کتنی اللہ کے لیے جی رہی ہے۔ یہ فالتو، یہ جتنے چیزیں ہیں جن چیزوں سے کوئی دینی سروکار نہیں ہے سب فالتو ہے، اور نوجوان نسلیں خاص طور سے جن چیزوں میں اپنا وقت گزار رہی ہے، سوشل میڈیا پر بے مطلب کی باتیں اس میں پوری رات گزر رہی ہے، رات میں ادھر ادھر مٹر گشتیاں، بے مطلب کی فضول روایات، بے مطلب کے میسیجز کو آگے بڑھانا، یہ ساری فضول کی باتیں اور فضول کی حرکتیں ہیں جس میں نوجوان نسلیں اپنا ٹائم ضائع کر رہی ہے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ کامیاب، دنیا کے حساب سے بھی کامیاب وہی بندہ ہے جو وقت کا قدرداں ہو۔ جو وقت کا قدرداں نہیں ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ الوقت کالسیف، وقت یہ تلوار کی طرح ہے، اگر آپ اسے لم تقطعوا فیقطعوک، اگر آپ اسے نہیں استعمال کریں گے یہ وقت آپ کو کاٹ ڈالے گا، یہ وقت آپ کو کاٹ ڈالے گا، پھر آپ کسی لائق نہیں بچیں گے۔ تو لغو سے بچنے والے جو لوگ ہیں، جو لغو سے اعراض کرنے والے ہیں، یہ لوگ کامیاب ہیں۔ تو جتنی بھی فالتو باتیں اس سے اپنے دامن کو بچا کے رکھیں، جتنے فالتو کام ہیں اس سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ والذین هم للزکاۃ فاعلون، جو لوگ زکوٰۃ دینے والے ہیں، یا مفسرین یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ اپنے دلوں کو صاف رکھنے والے، یہ معنی زیادہ راجح اس آیت کا، صرف زکوٰۃ دینے والے نہیں بلکہ تزکیہ کرنے والے، اپنے آپ کا، اپنے نفس کی صفائی اور طہارت کا اہتمام کرنے والے جو لوگ ہیں وہ لوگ کامیاب ہیں، جو اپنا تزکیہ اور طہارت کرنے والے۔ قد افلح من زکاھا وقد خاب من دساھا، جو آدمی دل کو صاف کر لے گا وہی کامیاب ہے، اور جس آدمی نے دل کو صاف نہیں کیا، ایسے ہی چھوڑ دیا، وہ آدمی خائب و خاسر، ناکام و نامراد ہو گیا۔ اس دل کی اتنی اہمیت ہے کہ اس پر تو مستقل تقریریں ہوتی ہیں اور ہونی چاہیے کہ اس دل کی اہمیت کے سارے اعمال کا دار و مدار دل کے اعمال پر ہے، جتنے بھی ظاہری اعمال ہیں ان سارے اعمال کا دار و مدار دل کے عمل پر ہے۔ اگر دل صاف نہیں ہے تو یہ ساری عبادتیں بسا اوقات ایسی ہو سکتی ہیں کہ جو کوڑوں کے ڈھیر میں پھینکنے لائق ہو۔ یہ ساری عبادتیں اللہ کے ہاں رائگاں اور بیکار ہو سکتی ہے اگر دل پاک و صاف نہیں ہے۔ ایمان کے حالت میں آدمی کی وفات ہو اور اس کا دل صاف ہو، یہ اللہ کو مطلوب ہے کہ والذین هم للزکاۃ فاعلون، جو زکوٰۃ بھی دینے والے اور جو اپنے دل کی حفاظت کرنے والے۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون، ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اللہ اس دن مجھے رسوائی سے بچا لے جس دن مال و اولاد کام آنے والی نہیں ہے۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، جو صحیح صاف اور محفوظ دل لے کر اللہ کے سامنے ہے، ایسا دل جس دل میں عداوت نہ ہو، جس دل میں بغض نہ ہو، ایسا دل جس دل میں حسد نہ ہو، شہنا نہ ہو، ایک دوسرے کو پیچھے کرنے کی، نہ دنیا کے معاملے میں ایک دوسرے کو ذلیل کرنے کی فکر نہ ہو۔
اگر ایسا دل لے کر انسان زندگی گزار رہا ہے تو وہ بالمعنی کامیاب ہے. والذین هم للزکاۃ فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون. پانچویں آیت اللہ نے یہ کہا کہ جو لوگ اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے یہ لوگ کامیاب ہیں. جو لوگ اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے وہ لوگ کامیاب ہیں. جو آدمی شرمگاہ کی بالمعنی حفاظت کرتا ہے سوائے اپنی بیویوں سے اور پرانے زمانے میں جب لونڈیوں کا رواج تھا اس وقت لونڈیوں سے، اس کے علاوہ جو بھی راستہ ہے اپنی شہوت کو بجھانے کا، جو بھی راستے وہ سارے راستے اللہ کی ناراضگی کے راستے سے ہو کر گزرتے. میں خاص طور سے نوجوانوں سے اس فتنے کے دور میں اگر آدمی اپنے عفت و عصمت کی حفاظت کر لے گا یہ بہت بڑی کامیابی ہے اور یہ بہت بڑا چیلنج ہے آج کے زمانے میں جب بہت ساری برائیوں نے ہمارے سماج کو گھیر رکھا ہے. شادی میں اتنی تاخیر جب ایک زندگی کی ایک اچھی خاصی عمر نکل جائے، مدت نکل جائے، تب گھر والے یہ سوچتے ہیں کہ اب لڑکا بڑا ہو گیا اس کی شادی کی جائے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا تھا، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، کہ نوجوانوں کی جماعت جب اس لائق ہو جاؤ تو شادی کر لو. فإنه غض للبصر، کیونکہ یہ شادی کا فائدہ کیا ہے؟ شادی کا فائدہ یہ کہ یہ تمہاری نگاہوں کو نیچی رکھ دے گی، اس کے حفاظت کے لیے مددگار ثابت ہوگی. وہ احسن للفرج، اور تمہارے شرمگاہ کی حفاظت کا ذریعہ بنے گی. اور اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اذا جاءکم من ترضون دینہ وخلقہ، اولیاء امور سے مخاطب ہوتے ہوئے اللہ کے رسول نے یہ کہا تھا کہ جب تمہارے پاس ایسا رشتہ ہے جس کے اخلاق سے اور جس کے دین سے تم راضی ہو، دین اصل بنیاد ہے، اگر دین سے اور اخلاق سے راضی ہو فزوجوہ، تو شادی کر دو. وَإِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ، اگر نہیں کرو گے اس وقت بھی شادی تو پھر ایسے فتنے کے لیے تیار ہو جو منہ بائے ہمارے سماج میں کھڑا ہوا ہے. ایسا فتنہ جو ہر طرف سے گھیر کے کھڑا ہوا ہے. کتنے راستوں سے آپ فتنوں کو مسدود کریں گے، کتنے راستوں سے آپ نوجوانوں کی حفاظت کریں گے. اس راستے سے حفاظت کیجئے جو دین کہتا ہے کہ صحیح وقت پر صحیح رشتے سے اپنی اولاد کو باندھ کر ان کا دین کو مکمل کرنے کی ذمہ داری یہ اولیاء کی ہے، یہ اولیاء امور کی ہے، والدین کی اور گارجینز کی ہے. اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں یہ لوگ کامیاب ہیں. تو اسی لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زانیوں کو، ان لوگوں کو جو عفت و عصمت کی حفاظت نہیں کرتے، کتنے سخت عذاب میں آپ نے دیکھا تھا. معراج کے موقع پر آپ نے کتنے سخت عذاب میں دیکھا کہ تندور میں لوگ جل رہے ہیں، تندور سے آواز آ رہی ہے طرح طرح کی. آپ جبریل سے اجازت لے کر اس میں جب جھانکتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ برہنہ مرد، برہنہ عورتیں اس میں سب ہیں، اور سب نے اس میں آگ ایسی جل رہی کہ سب نکلنے کی اس سے کوشش کر رہے. جب اوپر کی طرف آنے کی کوشش کرتے پھر نیچے گر جاتے ہیں. آگ زبردست قسم کی آگ انہیں اپنے قابو میں کیے ہوئے. آپ نے پوچھا کون ہیں یہ لوگ؟ کہا گیا کہ ہؤلاء الزنات، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی عفت و عصمت کی حفاظت نہیں کرتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جو زناکار تھے، بدکار تھے. تو آج ان کو سزا بھی ایسی دی جا رہی ہے کہ وہ برہنہ ہو کر اسی تندور نما شکل جگہ میں وہیں پہ اندر. تو والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم، سوائے اپنے بیویوں کو، او ما ملکت ایمانهم، بھی سوائے جو جائز راستہ ہے شریعت نے ان سارے جائز راستوں کو حاصل کر کے اپنی شہوت کو قابو میں رکھنے کا حکم دیا. فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، جو اس کے علاوہ کسی اور راستے کو تلاش کرے وہ حد سے تجاوز کرنے والا ہے. والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، اور جو لوگ اپنے امانت کی اور اپنے عہد و پیمان کی حفاظت کرنے والے. ہر طرح کی امانت، آپ سراپا، ہم سراپا، سب امانت ہے. ہمارے بچے ہمارے گردنوں میں امانت ہے. اگر جمعیت و جماعت کی ذمہ داری ہے یہ امانت ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا. اللہ یہ حکم دے رہا ہے کہ امانتوں کو صحیح طرح سے ادا کیا جائے. تو ہر آدمی ذمہ دار ہے اور ایک ذمہ داری کو لے کر، ایک امانت کو لے کر وہ جی رہا ہے. کسی کی امانت چھوٹی ہے، کسی کی بڑی ہے، لیکن ہر آدمی کے ذمہ امانت ہے اور اس امانت کو ادا کرنا ہے اسے. اور اس کے بعد اور جو اپنے عہد و پیمان کو پورا کرتے، کسی سے کوئی کانٹریکٹ ہوا ہے، کسی سے کوئی عہد و پیمان ہو، اس کو وہ لوگ نبھاتے تب وہ کامیاب ہے. جو عہد و پیمان کو توڑ دے، جو امانت میں خائن بن جائے، خیانت کرے، کسی بھی طرح کی امانت، اگر قوم و ملت کا پیسہ آپ کے پاس ہے اور ان پیسوں میں آپ خیانت کر رہے ہیں، کل قیامت کے دن یہ پیسے آپ کے گردن میں کس طرح وبال جان بنیں گے اس کا اندازہ آپ کو نہیں ہے.
اس کا اندازہ آپ کو نہیں کہ یہ پیسہ کتنا بڑا، یہ پیسہ آپ کے لیے کتنی بڑی مصیبت بننے والا ہے۔ تو ہر آدمی ذمہ دار ہے، ہر آدمی کے ذمے امانت ہے اور عہد و پیمان ہے۔ ان سارے باتوں کو ختم کیا گیا اور پھر اللہ نے کہا کہ والذین هم علی صلواتهم یحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس، کہ جو لوگ نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس کامیابی کو شروع کیا گیا نماز سے اور ختم کیا گیا نماز پر۔ مسلسل 10 آیات میں آخری آیت پھر یہ بیان کی گئی کہ جو لوگ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں اولئک هم الوارثون۔ اس لیے کہ نبی پوری زندگی تبلیغ کرتے رہے، نماز پڑھا کرو، نماز پڑھا کرو۔ آخری وقت نبی کا بھی آخر یہی تھا کہ الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، کہ میرے صحابہ نماز کا اہتمام کرنا، نماز کا اہتمام کرنا، اور جو نوکر چاکر ملازمین تمہارے ماتحت ہیں ان کا خیال رکھنا، یہ نبی کی آخری وصیت بھی تھی۔ تو قرآن میں اس کامیابی کے چیپٹر کو اٹھایا گیا اور آخری آیت بھی یہی ذکر کی گئی کہ جو لوگ اپنے نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، جو پڑھتے ہیں صحیح سے پڑھتے، ہمیشہ پڑھتے، یہ نہیں کہ کبھی پڑھ لیا کبھی چھوڑ دیا، تو یہ لوگ جنت کے وارث الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہی دعا کرتے کہ بار الہ ہم نے جو بھی باتیں سنی، کامیابی کے جو بھی دلائل اللہ کے توفیق سے ہم نے بیان کیا، بار الہ تو ان سب کو ہمیں اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ بار الہ تو ہمیں پکا سچا نمازی بنا دے، ہمیں اپنی ایمان کی حفاظت کرنے والا بنا دے۔ بار الہ ہمیں جو بے روزگار ہیں تو انہیں برسر روزگار کر دے، جو بیمار ہیں تو انہیں ان کی بیماری سے شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ بار الہ اس دنیا میں مسلمانوں کی حفاظت فرما، ان کے خون کی حفاظت فرما، ان کے عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ بار الہ تو ہر طرح کے فتنہ و فساد سے ہماری حفاظت فرما۔ جب اس دنیا سے جانے کا وقت آئے، سانسوں کے ڈور کے ٹوٹنے کا وقت آئے، تو ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہمارا آخری کلمہ کلمہ توحید ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔